बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान की सड़कों पर चांद रात एक ऐसा मौका जिस पर लोग आम हालात में इंजॉयमेंट के लिए बाहर निकलते हैं, तफरीह के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन पाकिस्तान की 75 साल तारीख के रिकॉर्ड टूटे हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकले हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत के दरो दीवार और इनकी बुनियादें हिलकर रह गई हैं। इस मामले के अंदर इन्होंने कौन से घटिया हरबे अपनाए हैं कि इस अवामी समुंदर को रोका जा सके, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन अब तौहीने वजारत भी शुरू हो चुकी है और मिफ्ताह इस्माइल पहले वजीर हैं जो अवामी गैज़ो गज़ब का निशाना बन चुके हैं। और मिफ्ताह इस्माइल के हवाले से जो कराची एयरपोर्ट पर विजुअल सामने आए हैं, उनकी हकीकत क्या है, उनके हवाले से असल माजरा क्या है और इस वक्त क्यों पाकिस्तान के इदारों के लिए अब बिल्कुल पाकिस्तान का ये मेक और ब्रेक मोमेंट है। ये चीज आपने याद रखनी है। और अब अगर हालात को कंट्रोल ना किया गया, अब अगर चीजों को बंद ना बांधा गया इस अवामी समुंदर के आगे, और ये बंद जो है ये जबरदस्ती का कोई नहीं बांधा जाएगा वरना ये मजीद बिखरेगा, ये तूफान आएगा, तो हालात सही होते या ठीक डगर पर जाते हुए इस वक्त नजर नहीं आ रहे। मैंने कुछ चीजें आपके सामने रखनी है कि क्यों ये जनरल बाजवा और उनकी टीम के लिए फैसला कुन घड़ी है। और कप्तान के एक खिलाड़ी ने बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा और उनकी टीम से राबता कर लिया है हंगामी बुनियादों पर। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो आप ये विजुअल्स देख सकते हैं कि इमरान खान की कॉल पर अवाम किस तरह से सड़कों पर निकल आए और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर आए और हुकूमत के खिलाफ चांद रात के मौके पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पाकिस्तान के कोने कोने में, यहां तक के छोटे छोटे कस्बों में लोग अपने तई बगैर किसी पार्टी की सपोर्ट के, बगैर कारकुनों के इकट्ठे किए जाने, 500-500 रुपए देकर इकट्ठे होने, ये वो लोग नहीं है। और ये वो तूफान है जिसे आप गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। इनमें बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, ये कोई कारकुन या किराए पर लाए हुए लोग नहीं है। जबकि अवाम सड़कों पर निकले हैं और बिल्कुल शुरका ने पाकिस्तान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे पकड़े हुए। कराची में पीटीआई के कारकुनान ने क्लिफ्टन और दीगर इलाकों पर, लाहौर में, इस्लामाबाद F9, 0 पॉइंट, और इतना बड़ा अवामी समुंदर अगर आप रीसेंट हिस्ट्री में इमरान खान के ही जिम्मे जाएगा। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर क्राउड, पूरे पाकिस्तान में एट अ टाइम अगर आप लिस्ट बनाएंगे कि एहतजाज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 किसके हक में हुआ, तो शायद वो पांचों एहतजाज जो होंगे वो इमरान खान के हक में जाएंगे। और इमरान खान ने अब अपने रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं। जो रिकॉर्ड इस वक्त बन चुके हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इसकी वजह से इंपोर्टेड हुकूमत कितनी परेशान है। राणा सनाउल्लाह साहब ने बौखलाहट में तौहीने मजहब लगाई, उल्टा गले पड़ गई। आलमी सतह पर हजीमत हुई, अदालतें लगी, रिलीफ मिला, क्योंकि रियासत पाकिस्तान की इमेज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचना था कि यहां पर मजहब के नाम पर विक्टिमाइजेशन होती है। खैर, इन्होंने क्या मैं इसे गंदा हरबा कहूंगा, क्योंकि देखें लाहौर में एक मरतबा फिर नाके वापस आए और इन्होंने अवाम की चेकिंग और इन चीजों के नाम पर लोगों को रोकने की कि अवामी समुंदर किसी तरह से रुक जाए। लेकिन एक चीज ये भूल जाते हैं कि समुंदर की लहरों को काबू करना किसी के बस में नहीं रहा। ये अवाम का समुंदर है, इसके आगे बंद बांधेंगे, इसे रोकेंगे तो ये अंदर ही अंदर, ऊपर से पुरसुकून समुंदर नजर आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर क्या पल रहा होगा, सैलाब पल रहा होगा। आप बल्कि ये लाहौर की वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने एब्रप्ट तरीके से जिधर जिधर मौका मिला पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया गया। इन्होंने नाके लगाए, इन्होंने इमरान खान के लोगों के हवाले से जो नौजवान, और आप देखें कि इससे पहले भी नौजवान निकलते थे चांद रात पर, हुल्लड़बाजी और ये तमाम तर चीजें, उस एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया। पहली मरतबा तारीख में नौजवान निकले हैं अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए। पहली मरतबा नौजवान चांद रात पर निकला है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमने किसी के सामने नहीं झुकना, किसी ज़मीनी खुदा को अपना खुदा नहीं मानना। तो ये इस वक्त चीज़ें हैं। जबकि दूसरी जानिब मिफ्ताह इस्माइल के मामले पर भी मैं आता हूं। मैं पहले आपको ये बता दूं कि इमरान खान के हवाले से कुछ चीज़ें बता दूं। इमरान खान को गिरफ्तार करने की भी कोशिशें जारी हैं। असद उमर साहब ने वार्निंग दी है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना तो दूर की बात है,
اگر عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی گئی، یعنی کہ اگر آپ نے یہ مذموم کوشش، یہ مذموم پروپیگنڈا بھی کیا، تو 50 لاکھ لوگ جمع ہوں گے، اور 20 کے بجائے، ابھی تو ہم نے 20 لاکھ لوگوں کی کال دیا اسلام آباد میں، عمران خان نہ ہوا، عمران خان جیل میں ہوا، عمران خان نظر بند ہوا، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے عوام اسے چھڑوانے آ سکتی ہے۔ اور یہ جو اندر ہی اندر لاوا پل رہا ہے، میں خدا را یہ بات کرتا ہوں کہ ان انڈیکیٹرز کو سمجھیں، ان پر آنکھیں بند کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے بلی کو آتا دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے کہ خطرہ ہے ہی نہیں، مجھے تو اندھیرا نظر آ رہا ہے، سب اچھا ہے، لیکن اچانک بلی آ کر اسے کھا جاتی ہے، اور جب تک اسے پتہ چلتا ہے تب تک اس کا وجود ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بڑی الارمنگ ہیں، اب انٹروین کرنا پڑے گا، پہلے کیا ہے نہیں کیا، دیٹ از اے ویری سیپریٹ اسٹوری، واٹ ایور ہیپنڈ ان دا پاسٹ اور ان دا ریسنٹ پاسٹ۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شبلی فراز صاحب نے بھی یہ کنفرم کر دیا ہے کہ جب تک ہدف حاصل نہیں ہوتا، انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہم اپنے اہداف حاصل نہیں کرتے ہم اسلام آباد سے بھی نہیں جائیں گے، اور اب یہ مارچ کو نہیں روک سکتے۔ پورے پنجاب کے اندر جلسوں کا اعلان ہو چکا ہے، مئی کے مہینے مومنٹم بلڈ ہوگا، مومنٹم جب بلڈ ہوتا ہے پھر بہترین طریقے سے چیزیں آگے چلتی ہیں۔ شیخ رشید صاحب بڑے بلنٹ ہو کر اس وقت باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے وائس آف امریکہ کو آج پھر ایک انٹرویو دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اداروں سے محاذ رائی نہیں چاہتے، ہماری محاذ رائی نہیں ہے اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ محاذ رائی ہوئی، شیخ رشید احمد جیسا آدمی جو جی ایچ کیو کا اپنے آپ کو نمائندہ کہتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ شیخ صاحب کے جی ایچ کیو سے کیسے تعلقات رہے ہیں، یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے، انہوں نے کہا اگر محاذ رائی ہوئی، میں آج بلنٹ اور سیدھے الفاظ میں کہتا ہوں، تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں اداروں کے مخالف صف میں، اگر عمران خان کے مخالف یہ ادارے آتے ہیں تو میں ان کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فائن لائن جو ہے، ان فالٹ لائنز کو سمجھنا ہوگا اس سے پہلے دشمن ان فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرے۔ آپ کے اندرونی بیرونی بہت دشمن بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے، ملک پر رحم کرنا ہے۔ جبکہ گورنر پنجاب نے صدر مملکت سے اور چیف آف دی آرمی سٹاف سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا گیا ہے۔ گورنر ہاؤس کے کچھ ذرائع سے میری بات ہوئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ صوبہ پنجاب میں آئینی اور سیاسی بحران پر گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے صدر عارف الوی اور چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے رابطے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گورنر پنجاب عید کے بعد صدر مملکت سے ملاقات کریں گے، جبکہ گورنر پنجاب عمر چیمہ کا آرمی چیف سے بھی ملاقات کا امکان اس وقت ظاہر کیا جا رہا ہے۔ گورنر پنجاب ملاقاتوں میں موجودہ سیاسی آئینی بحران سے آگاہ کریں گے اور بحران کے حل کے لیے مشاورت کی جائے گی۔ تو دس از دا فرسٹ پلیئر آف عمران خان ٹیم جو براہ راست آفیشلی چیف آف دی آرمی سٹاف سے پاکستان کے ایک بڑے اہم ترین صوبے کے اندر موجود آئینی بحران سے نمٹنے کے لیے یہ معاملات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے، اور جو بائیڈن سے، اور ایک بڑی دلچسپ چیز ہوئی ہے، خان صاحب نے اب امریکہ کا نام لینا چھوڑ دیا ہے، انہوں نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا نام لینا شروع کر دیا ہے، کیونکہ امریکہ میں بھی اب حکومتیں بدلنی ہیں، آبویسلی وہاں پر الیکشن کے ذریعے، اور اگلی ٹرم بھی آنی ہے، تو جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اسے عمران خان نے اپنے نشانے پر رکھا ہے، اور جو بائیڈن سے ایک بڑا اہم سوال پوچھا ہے، اس پر آنے سے پہلے آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں مفتاح اسماعیل صاحب کی۔ یہ کراچی ایئرپورٹ پر مفتاح اسماعیل وفاقی وزیر ہیں آپ کے فائنانس کے، خزانہ کے، بڑے امپورٹنٹ، اور یہ اس وقت ملک کی معیشت کو سنبھالنے آئے ہیں۔ انہیں عوام نے کس طرح پکڑا ہے؟ اسے توہین وزارت کہیں گے آپ، اس کی پلاننگ بھی عمران خان کے سر پر ڈال دیں گے۔ خدا را میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس خطرے کو سمجھیں، اس چیز کو دیکھیں کہ یہ معاملہ کیا رخ اختیار کر رہا ہے، اور کس طرح سے مفتاح اسماعیل کا جو حال کیا عوام نے، مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، مین ہینڈلنگ ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، اس معاملے کے اس انڈیکیٹرز کو سمجھیں۔ یہ جو چیز اوورسیز پاکستانیوں نے وہاں پر کی، وہاں پر تو ہر نیشنلٹی کا بندہ تھا، وہاں پر پاکستانی ہو سکتا ہے کہ مقدس مقامات پر 5-10% ہوں، یہاں پر تو آپ کا 100% پاکستانی ہوں گے جس بھی جگہ پر جائیں گے۔ تو یہ جو پولرائزیشن بڑھ چکی ہے، اسے سمجھنا ہوگا اور اس پر فوری ایکشن لینا ہوگا، اور اس وقت جو ویڈیوز کی بھرمار ہو رہی ہے، یہ پورے کا پورا معاملہ آپ دیکھیں۔ جبکہ عمران خان صاحب نے جو امریکی تجزیہ کار، جسے یہ عام تجزیہ کار کہہ رہے ہیں نا، اور یہ اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ جو ایک فاکس نیوز پر خاتون آئی ہے جس نے انکشاف کیا ہے، یہ عام خاتون نہیں ہے، اس کی ہسٹری آپ کھنگال کے دیکھ لیں، یہ عورت جو ہے یہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی سپوکس پرسن سمجھی جاتی ہے، یہ فار رائٹ کے چینل پہ بیٹھی ہے،
اور اس نے اعتراف کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی، اور اب یہ بڑا انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حامد میر، سلیم صافی، یہ پورا طبقہ ابھی ایکٹیو ہو جائے گا. یہ تم لوگوں کی طرح نہیں ہے پاکستان میں کہ صرف ایجنڈے پہ، یہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پہ ہے. اور اس نے یہ بات کر کے آپ کا، میرا 22 کروڑ پاکستانیوں کا مذاق اڑایا ہے، ہمیں اوقات یاد دلائی ہے کہ یہ تمہاری اوقات ہے. ہماری بات نہیں مانی، ہم نے اٹھا کے تمہیں باہر پھینک دیا. اور مین سٹریم کا ادھر کا ٹاپ کا چینل ہے فاکس نیوز. اب میں آپ کو یہ بتا دوں، عمران خان نے بھی یہ بائیڈن سے پوچھا ہے کہ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ امریکہ مخالف جذبات کو آپ نے کم کیا ہے یا بڑھایا ہے؟ آپ نے یہ جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو رجیم چینج کا نشانہ بنایا، اس میں آپ یہ بتا دیں کہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ کیا امریکہ مخالف جذبات کم ہوئے ہیں پاکستان میں، بڑھ گئے ہیں؟ لوگ اس سے پہلے شاید امریکہ سے اس قدر نفرت نہ کر رہے ہوں، البتہ ابھی بھی نہ کریں. میں کہتا ہوں کہ آپ کو اس حکومت، امریکی حکومت اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے، ان پر تنقید کرنی ہوگی اور اس چیز کو سمجھنا ہوگا، اس فائن لائن کو سمجھنا ہوگا. اور عمران خان نے کہا کہ 220 ملین لوگوں کی، 22 کروڑ لوگوں کا ملک جو ہے، وہ آپ کو اس وقت جس طرح کے اینٹی امریکن سینٹیمنٹ بن چکا ہے، یہ آپ کے لیے الارمنگ ہے اور آپ کے ملک کے لیے الارمنگ ہے، کیونکہ دیر از نو ایگزٹ فرام پاکستان. آپ نے کتابیں لکھی ہیں نا، پاکستان کے بغیر آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے، پاکستان کے بغیر تھانوں کوئی واہ نہیں ہے. لیکن اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کیا کھویا، کیا پایا، اور آپ کا بھی نقصان ہوا ہے. آپ نے ان کی سیاست تو ختم کر دی جو لائے ہیں، آپ اپنا بھی نقصان کیا ہے، کیونکہ آنے والے وقتوں میں کوئی پولیٹیکل لیڈر آپ سے تعلقات ٹھیک کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گا، کیونکہ اس نے عوام کو بھی جواب دے ہونا ہے. عوامی عدالت تو لگ چکی ہے، اور جس طرح سے مین ہینڈلنگ ہو رہی ہے، جو چیزیں ہو رہی ہیں، پہلا وفاقی وزیر نشانے پر آ گیا ہے. ان چیزوں کو ابھی بھی سنبھالا جا سکتا ہے، ابھی بھی سنبھالنا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.